میں یہاں سے گجرا والا گیا تو حافظ آباد ہے، وہاں رات کو میرا بیان تھا اور صبح کو پھر اسلام آباد کے ساتھی آ گئے، انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو چھوڑنا نہیں، گجرا والے سے ہم جانا ہے۔ تو ہمارے قریب کوئی جوڑی بیٹھی گئی، یہ کوچ میں بیٹھ گئی ایک جوڑا، اور جوڑا اس میں مرد قدام اور خوبصورت، اور عورت بھی اللہ کا بھلا کرے، پردہ مردے کی ضرورت نہیں ہے، اس قسم کی گناہ تو ہماری مائیں نہیں کرتی، ہماری بہنیں، کہ پردہ اور چادر نہیں، وہ چادر کندھے پر رکھ کر کے انہوں نے کندھے پہ رکھا ہوا اور گاڑی میں جیسے بیٹھ گئے، گاڑی جیسے چل پڑی، باتوں میں خدا جانے، ہم اس طرح بیٹھے ہوئے تھے، دو مولوی، ان کا آپس میں تکرار گفتگو ہوا، کس کر کے خاتون نے ایک تھپڑ دوسرے اس کے منہ پہ مارا، لیکن ماشاءاللہ سلام ہے اس کے صبر کو، خشوع خضوع سے اس نے برداشت کر لیا، بڑے خشوع خضوع۔ میرے ساتھ جو ساتھی تھا اس سے میں نے کہا اللہ کی قسم ہمارے بلوچستان میں اس کا تصور بھی نہیں ہے، اللہ کے بندے یہ کیا ہو رہا ہے آپ کیا؟ یہ ظالم اس کا ہاتھ اس طرح پکڑ کر کے مروڑ سکتا تھا، ہاتھ مروڑ کر کے اس کو گاڑی سے نیچے بھی پھینک سکتا تھا، اور اگر نہیں کر سکتا تو اتنا تو کر سکتا کہ بھائی یوا دوا درے سلور پنزور جاؤ، سمجھے، 1 2 3 4 5۔ ایک آدمی غصے میں آ گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ جی، عرض کیا کہ حضرت میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دی ہے، فرمانے لگے کہ 97 اپنے پاس رکھ لینا، 3 سے تو وہ جدائی ہو گئی، 3 سے تو وہ جدائی ہو گئی اور الگ تھلگ ہو گئی، باقی 97 اپنے پاس رکھ لینا۔ اس وقت میرے پاس اگر کوئی آ جائے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی شہباز کی حکومت ہے یا عمران خان کی مہنگائی ہے، اس میں رکھ لینا، یہ وہاں پر استعمال کر لینا، 100 طلاقیں بیوی کو دینے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ، میں نے کہا کہ ہمارے ہاں ہوتا اس کو تو اٹھا کر کے پھینک دیتے۔ تو اس نے جو بات بڑی اچھی بات کی، میرے ساتھی تھے مفتی نعیم الدین بھاول پوری، کہنے لگے استاد جی تم لوگ پٹھان لوگ بلوچ لوگ پاگل قسم کے لوگ ہوتے ہو، خدا ان ہاتھوں کو شل کرے جو اس پھول کو تھپڑ مارے، خدا ان ہاتھوں کو شل کرے جو ان پھولوں کو کیا کرے، تھپڑ مارے۔ اور ظاہر ہے صوفیہ کے ہاں اصول یہی ہے، کیا اصول ہے ان کے ہاں؟ تندرست ہے تب بھی خدا کا شکر ہے، اور اگر بیمار ہے تب بھی صبر ہے، اللہ صابر سے بھی راضی ہے، شاکر سے بھی اللہ راضی ہے۔ صوفیہ کے ہاں پھر یہی ہوتا ہے، جی ہاں، صوفیہ کے ہاں مشہور ہے کہ ضرب الحبیب زبیب، محبوب کا تھپڑ اگر لگ جائے اس میں بھی بڑا مزہ ہے، جی ہاں، لطف سجن دم پہ دم، کرے سجن گاہ ہوگا، یوں بھی سجن واہ واہ، وہ بھی سجن واہ واہ، لطف سجن دم پہ دم، کرے سجن گاہ ہوگا، یوں بھی سجن واہ واہ، وہ بھی سجن واہ واہ۔ ہزاراں بارو گرانی مرا تو باز میں آیم، ہزاراں بارو گرانی مرا تو باز میں آیم، کہ واللہ میں بینم دری تحقیر و عزتا، اے اللہ تیرے در پہ آ کر کے ذلیل بھی ہو جاؤں گا، جیسے بھی آپ مجھے جو دھکا دیں گے ربا، تیرے دھکے کے اندر جو مزہ ہے دوسروں کے پیار میں بھی وہ مزہ نہیں ہے، واہ واہ واہ۔ ہزاراں بار گرانی مرات باز میں آیم، کہ واللہ میں بینم دری تحقیر و عزتا، اس دھکے کے اندر جو تیرے مزہ ہے کہاں جاؤں، کوئی اور دروازہ تو ہے ہی نہیں، کس کے پاس چلا جاؤں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دلارامان میں یابم بجز در کوئی تو آرام، باہر جائیں کہ من رفتم بدیدم رو یا فتح، اے سونا محمد تیرے گلیوں میں مدینہ مکہ کی گلی میں جو مزہ آتا ہے، خدا کی قسم دنیا میں کہیں بھی مزہ نہیں۔ دلارامان میں یابم بجز در کوئی تو آرام، کہ باہر جائیں کہ من رفتم بدیدم رو یا فتح، جدھر بھی گیا ذلیل 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 ذلیل، اگر خواہی سلامت را بیا بنشی بجنب ماں، وگرنہ میں شوی ہر جا ملاقی با مصیبتا، آؤ سلامتی چاہتے ہو محمد کے قدموں میں آ جاؤ، قرآن کو سینے سے لگا، مجھے اس رب کی قسم ہے کہتا ہے جہاں بھی جاؤ گے ذلیل ہو جاؤ گے۔ اگر خواہی سلامت را بیا بنشی بجنب ماں، سلامتی چاہتے ہو، آپ صحابی کی بات کر رہے، صحابی کا معنی محمد کے ساتھ جڑا ہوا، آپ صحابہ کی بات کر رہے ہیں،
تعریفیں تو آپ کریں گے، زندہ باد تو کریں گے، لیکن ان کے کردار کو بھی تو لے لو نا۔ یہ مقام ان کو کس چیز سے ملا؟ حضرت مفتی صاحب، میرے تو بڑی آزمائش تو انہوں نے کر دی، مفتی صاحب موجود نہ ہوتا شاید میں اس سے زیادہ کھل کر کے آپ سے گفتگو کرتا۔ اب مجھے نہ کوئی ترتیب ہے نہ کچھ ہے، ان لوگوں کو بٹھا، اس کو کسی کمرے میں بٹھا دیتے، مفتی صاحب کو کم از کم اچھاتا، چائے پلاتے بابا۔ اس قسم کے مولویوں کے سامنے لا کر کے آپ نے یہ کس طرح میں پریشان کر دیا، اس کو کسی جگہ بٹھا دیتے۔ جی ہاں،